آؤ جوانوں مل کر ملک و ملت کی تعمیر کریں، آؤ جوانوں مل کر ملک و ملت کی تعمیر کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم وأزواجه أمهاتهم۔ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ام المومنین کے بارے میں جانیں گے وہ ہے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حفصہ قریش کے خاندان عدی سے تھی۔ آپ کے والد حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ حضرت زینب بنت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت حفصہ بعث نبوی سے 5 سال قبل پیدا ہوئی۔ آپ کا پہلا نکاح حضرت خنیس بن حذافہ سے ہوا، جو کہ بنو سہم کے خاندان سے تھے۔ حضرت خنیس دعوت حق کے ابتداء میں ہی اسلام قبول کر چکے تھے اور 2 ہجری میں ہجرت کر کر حبشہ چلے گئے۔ پھر ہجرت نبوی سے کچھ عرصہ پہلے مکہ واپس آ گئے اور حضرت حفصہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ حضرت خنیس راہ حق کے جانباز سپاہی تھے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو آپ اس میں بڑے جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ پھر 3 ہجری میں غزوہ احد میں لڑتے لڑتے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ کو مدینہ لے کر آیا گیا اور علاج کے باوجود آپ فوت ہو گئے اور حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی۔ جب حضرت حفصہ کی عدت کا زمانہ پورا ہو گیا، حضرت عمر فاروق کو ان کے نکاح ثانی کی فکر ہوئی، چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت حفصہ سے نکاح کر لینے کا کہا۔ وہ خاموش رہے۔ حضرت عمر کو ناگوار گزرا۔ پھر وہ حضرت عثمان کے پاس گئے، اور اسی زمانے میں حضرت رقیہ بنت رسول اللہ کا انتقال ہوا تھا، اور حضرت عمر نے انہیں اپنی لخت جگر سے نکاح کر لینے کو کہا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ اب حضرت عمر فاروق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام حالات بیان کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفصہ کا نکاح کسی ایسے شخص سے کیوں نہ ہو جائے جو ابو بکر اور عثمان دونوں سے بہتر ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کر لیا اور اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین حضرت زینب بنت جہش کے ہاں آنے سے کچھ زیادہ دیر ہو گئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شہد کھانے میں مشغول رہے، جو کسی نے حضرت زینب کو ہدیتاً بھیجا تھا۔ اور یہ واقعہ سن کر حضرت عائشہ کو بے مقتضائے فطرت رشک پیدا ہوا۔ ان میں حضرت حفصہ میں بہناپا تھا، چنانچہ وہ حضرت حفصہ کے پاس گئی اور صورت واقعہ بیان کیا اور کہا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لائیں تو تم ان سے کہنا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ مغافیر ایک قسم کا پھول ہے جسے شہد کی مکھی چوستی ہے۔ اس میں ذرا ناخوشگوار بو ہوتی ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بو سے سخت نفرت تھی۔ چنانچہ جیسا حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ سے کہا، حضرت حفصہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سخت ناپسند فرمایا کہ مغافیر کی بو ان کی دھن مبارک سے آئے، اور فرمایا کہ میں آئندہ کبھی شہد نہیں کھاؤں گا۔ اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں کے خوشنودی کے لیے تم خدا کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو؟ یہ سورہ تحریم کی فرسٹ آیت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم پر نازل کی تھی۔ یہ واقعہ حضرت حفصہ کی زندگی کا ایک لطیف اشارہ تھا، اور حضرت حفصہ کے مزاج میں تیزی تھی، اور وہ کبھی کبھار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے باکی سے جواب دیتی تھی۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت حفصہ سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر کا جواب دیتی ہو،
کیا یہ ٹھیک ہے؟ حضرت حفصہ نے جواب دیا، بے شک میں ایسا کرتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے ان سے فرمایا، بیٹی خبردار، میں تمہیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہوں، تم اس خاتون حضرت عائشہ کی برابری نہ کرو جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اپنے حسن پر ناز ہے۔ اور مزاج کی فطری تیزی کے باوجود حضرت حفصہ نہایت خدا ترس تھی اور اپنا بیشتر وقت عبادت الہی میں گزارتی تھی۔ ایک مرتبہ جبریل امین نے حضرت حفصہ کے بارے میں یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہے، وہ بہت عبادت کرنے والی، بہت روزے رکھنے والی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کی تعلیم کا خاص اہتمام فرمایا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے تمام کتاب شدہ اجزاء کو یکجا کر کے حضرت حفصہ کے پاس رکھوا دیا۔ یہ اجزاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تا زندگی حضرت حفصہ کے پاس رہے۔ یہ ایک عظیم شان شرف تھا جو حضرت حفصہ کو حاصل ہوا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ مدینہ کے گورنر نے نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک جنازہ کو کندھا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ جنازے کو قبر تک لے گئے، پھر ام المومنین کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور آپ کے بھتیجے قبر میں اتارے۔ وفات سے قبل آپ نے اپنے بھائی سے کہا کہ جائیداد کو صدقہ کر کے وقف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت حفصہ علم و فضل کے لحاظ سے بھی بڑے بلند مرتبے پر فائز تھیں۔ ان سے 60 حدیثیں مروی ہیں، ان میں 4 متفق علیہ ہیں، 6 صحیح مسلم ہیں اور باقی دیگر کتاب حدیث میں ہیں۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی تھا اور وہ اللہ سے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آؤ جوانوں مل کر ملک و ملت کی تعمیر کریں، آؤ جوانوں مل کر ملک و ملت کی تعمیر کریں۔